سب پہ نظر اندر کی خبر. پریشانی تمہارے دماغ تو چلی گئی ہے، اس کا علاج جو بچپن میں نہیں ہوا وہ اب جیلوں میں ہوگا. اس کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں؟ فوج ہر ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ آج ان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو اپوائنٹ آپ نے خود کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو تو آپ نے ایکسٹینشن خود دی تھی. تو پھر آج آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو گئی ہے؟ جب آپ کے رشتہ دار اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ نہ فوج کا جمہوریت میں اور گورنمنٹ میں کوئی کام ہے، نہ گورنمنٹ کا فوج کے ساتھ ان کے عام دنوں کے معاملات میں کوئی کام ہے پیشہ ورانہ. یہ بھی آپ بتانا بھول گئی. پھر فرمایا کہ سی او ڈی میں جب میری محترمہ شہید سے ملاقات ہوئی تو میں ان کی فیملی ممبر بن گئی پیپلز پارٹی کی. بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ سی او ڈی میں بھی تم لوگوں نے نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی پیڑ پہ چھرا گھوپا، دھوکہ دیا، فریب کیا، الیکشن بائیکاٹ کر کر پتلی گلی سے نکل گئے اور الیکشن لڑنے آ گئے، کیونکہ اقتدار کا جو ہوس ہے وہ اس وقت بھی ختم نہیں ہوئی. اور وہ محترمہ شہید جس کی قبرستان میں تم کل بیٹھی تھی بے شرمی کے ساتھ، تمہیں شرم نہیں آئی جب تمہارے باپ نے نواز شریف نے اس کی کیریکٹر اساسینیشن کی، کردار کشی کی، جہازوں سے ان کی اور ان کی والدہ کے لیے باتیں کی؟ تم نے کہا کہ تمہارا بھی کمپیریزن بی بی کے ساتھ ہے. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی، نیچرل عورت تھی، دلیر عورت تھی، ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی، سفارشی، پوٹینشیس، سوائے کنیزوں کی واہ واہ کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟ تم نے کہا کہ کراچی میں میرے کمرے میں اٹیک ہوا، تمہیں اس وقت بھی شرم نہیں آئی کہ تم اس وقت بھی کہتی جس بیچارے شوہر نے وہ سخت ٹائم کاٹا اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آئی؟ تم نے وہ بھی کریڈٹ اپنے کھاتے لیا اپنے باپ کی طرح. اس کے بعد آپ آ جائیں اکانومی کے اوپر. کل بڑی بڑی باتیں کی گئی. اکانومی میں بتانا بھول گئی تم کہ پاکستان کی سب سے بہترین ٹیکسٹائل پالیسی عمران خان کے اعتبار میں ہوئی. سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ لیبر ملنا مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ سب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو آپ دیکھیں، سیمنٹ کو آپ دیکھیں، کار مینوفیکچرنگ کو آپ دیکھیں، بائکس کو آپ دیکھیں. نیشنل بینک نے 26 بلین کا فائدہ کیا 9 مہینے میں. ایک سیاسی لون نہیں، ایک سیاسی بھرتی نہیں. عارف عثمانی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کی طرف سے. یہ سب چیزیں بتانا بھول گئی تم. اور آخر میں 2 چیزیں. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں، اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے، اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. تم تالیاں بجاؤ برسی کے اوپر جہاں دعا پڑھنی چاہیے، تم ناک رگڑو، تم پھول چڑھاؤ، تم زندہ باد کے نعرے لگاؤ پیپلز پارٹی کے. تمہاری زندگی میں اب یہی چیزیں رہ گئی ہیں. تمہارا جو خواب ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور تمہارے باپ کا جو مفرور ہے، جو بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، جو اشتہاری ہے، وہ کبھی پورا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی تو سسٹم کا چلنے کا نام ہے. اور کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ ان کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آنے والا ہے. وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. آخر میں مولانا صاحب پہ آ جائے، فضل الرحمان پہ. فضل الرحمان صاحب کو ماموں بناتے بناتے پہلے تو بڑے بنا رہے تھے، اب بچے بھی بنا رہے ہیں. بلاول صاحب خود چل کے گئے شیرپاؤ صاحب کے پاس، بینگل صاحب کے پاس، لیکن اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو انوائٹ کریں. زرداری صاحب نے اوپر سے انوائٹ کیا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے زرداری صاحب کو کھیلنا آتا ہے. اور اس کے بعد جب نہیں بلایا تو انہوں نے کرایہ بھی مانگا کہ 7 پوسٹنگیں کر دو میرے لوگوں کی، وہ بھی نہیں کی.
اور آخر میں جب وہ بھی کچھ نہیں ہو سکا اور پی ڈی ایم پٹتی پٹتی پٹ گئی تو آپ نے ایک مولوی اپنی پارٹی سے کھڑا کر کے کہا کہ ہم جنرلوں کی اور فوجیوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم ان کو الٹا ٹانگیں گے. تمہارے باپ کا ملک ہے, تم جرت تو کر کے دکھاؤ. تم فوجیوں کی اور جنرلوں کی اور فوج کی باتیں کرتے ہو, تم ایک عام آدمی کے ساتھ کر کے دکھاؤ. تمہیں اسی طرح الٹا لٹکائیں گے چوک کے اوپر, تمہیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کیا ہوتی ہے. یہ سب باتیں میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتا تھا جو کل ایک جھوٹ, فریب, بےایمانی, مکاری, عیاری کے ساتھ اس گردن توڑ بیمار عورت مریم نواز نے کی. تو اس کا یہ جوابی چیزیں ہیں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. باقی چیزیں میں فواد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے لے کے چلیں. ویسے تو آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا سمرائز کر دیا ہے. یہ سے چل رہے ہیں چل رہے ہیں اور جو زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ آپ نے اس میں بڑا اچھے طریقے سے بات کر دی ہے. دیکھیے جی, پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے. کہ آپ دیکھیے کہ بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں, اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں. 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی. میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دست راست تھے, اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا. اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے, کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا, اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ, اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا. پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے, ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی. الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے, وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف, آرمی کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف, اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا, کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا. اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ, جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھیں, جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں, اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے. یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے. سو پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں, لاہور کے جلسے میں, پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے. ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا, پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت, سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب, جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم, آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا, ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے, جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا
اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد اب پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے. اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ. اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور نکالا ہے, لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں. جب آپ بات کر رہے ہیں, آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں, پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے. آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں, اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس, پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ جس طریقے سے, جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں, اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے. میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ, مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا, لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں, وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پر کھڑے ہوئے ہیں. حیران کن ان لوگوں کا, ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں, ان کی جو تصویر آئی, وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلیں گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے. اور دوسرا اس میں دیکھیں کوئی شبہ نہیں ہے, مریم نواز کی جو لڑائی ہے وہ اپنے چچا سے اور اپنے کزن سے جاری ہے. وہ تمام ایفرٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے, بلکہ میں تو اس پہ بھی تھوڑا, مجھے تو اس میں یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو مریم نواز کو ہو رہا ہے, کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو لڑائی اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جاری ہے, جو چچا بھتیجی کی لڑائی ہے, اس میں پورے ملک کو ہی انہوں نے داؤ کے اوپر لگا دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل نووسز ہیں کہ ہم فضل الرحمان صاحب جتھے لائیں گے, ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم جناب اسلام آباد پہ جا کے چڑھائی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لاہور گجرانوالہ کے جلسوں سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان کی کیا حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے. اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم این ایز کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں, تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں, انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے. ان کو پکڑ, وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے, پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آگے تصدیق کریں. جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے, فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے وہ آصف زرداری ہوں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سسٹم کے اندر رہنا ہوتا ہے اور سسٹم کے اندر رہ کے چیزیں چلتی ہیں, باہر سے چیزیں نہیں چلتی ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, حکومت کا ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے, وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ جو پولیٹیکل انٹرنز آئے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھیں مریم نواز نے, ان لوگوں نے زندگی میں ایک, آپ نے ان سے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات نہیں سنی ہوگی, انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی, ان کو اس ریجن کی ہسٹری کا نہیں پتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان کو جب بنا تھا کن حالات میں بنا تھا, جو افغان وار اگر ہو رہی ہے اس ریجن کی امپورٹنس کیا ہے, اس ریجن کے اندر معاملات کیا ہے, اگر ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تو اس کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ تو ایسے ہی جو ہیں وہ سیدھے آ گئے ہیں وہاں سے, اپنے گھر سے ابو نے کہہ دیا کہ میں ذرا بزی ہوں بیٹا لنڈن میں, تو آپ وزیر اعظم کھیلیں, تو انہوں نے کہا میں کھیل لیتی ہوں. اس لیے دیکھیے جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے 1 سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں, بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے, فورم بھی دے دیا ہے, ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے
اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں, ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. بہت شکریہ. A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.